اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد۔ چلے آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا کہ وقف کی دو قسمیں ہیں۔ وقف یعنی ٹھہرنا اور رکنا، تلاوت کے دوران رک کے ٹھہر کے سانس توڑ کے پھر دوبارہ نئی سانس لے کر کے آگے تلاوت کرنا۔ جہاں پہ آپ رک رہے ہیں، ٹھہر رہے ہیں، سانس توڑ رہے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے وقف۔ ٹھیک ہے؟ ہاں، تو وقف کی دو قسمیں ہیں، دو طریقے کا وقف ہے۔ ایک کا نام ہے وقف ابدال، دوسرے کا نام ہے وقف اسکان۔ وقف ابدال کے سلسلے میں میں نے بتایا تھا کہ وقف ابدال کی دو جگہیں ہیں۔ ابدال کا مطلب ہوتا ہے ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، تبدیل کر دینا۔ وقف ابدال دو جگہ کیا جاتا ہے۔ دو ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پہ آپ وقف کریں گے تو وقف ابدال کرنا پڑے گا، یعنی حرف آخر کو بدلنا پڑے گا۔ وقف ابدال ٹھیک کہاں کہاں کیا جاتا ہے؟ جس کلمے کے آخر میں بولتے ہیں، آخر میں۔ وقف جب کہا جائے تو وقف میں ہمیشہ خیال رہے حرف آخر مراد ہوتا ہے، پہلا بیچ کا نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جس کلمے کے آخر میں بولتے ہیں وہاں جب وقف کریں گے تو وقف ابدال یہ کیا ہو جائے گا ماؤں؟ جیسے رحمتن سے رحمہ، ٹھیک ہے؟ نعمتن سے نعمہ، ٹھیک، یہ سمجھ میں ایک ہو گیا۔ نمبر دو، وہ کلمات جن کے آخر میں تنوین نصب ہو، کیا ہو؟ تنوین نصب۔ تنوین نصب یعنی دو زبر۔ پیشنے میں کس نے کہا؟ تنوین یعنی دو زبر، دو زبر۔ جب نصب کہہ دیا، نصب جب کہہ دیا تو دو پیش اور دو زیر ختم ہو گیا، خالی دو زبر۔ تو جس کلمے کے آخر میں تنوین نصب ہو، جب اس پہ ٹھہریں گے وقف کریں گے تو وقف ابدال ہو جائے گا۔ یہ تنوین نصب الف مدی میں بدل جائے گا۔ الف مدی کیا ہوتا ہے؟ الف مدی ایسا الف جو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو۔ جیسے دیکھو رحیمن، یہ تھا رحیمن تھا، کیا ہو جائے گا جب رکیں گے اس پہ تو رحیمہ، کیا ہو جائے گا؟ کریمن، رکیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کریمہ۔ احسن، یہ ہو گیا تنوین یہ وقف ابدال۔ اب ایک رہ گیا ہے وقف اسکان۔ اسکان کے کیا مطلب ہے؟ اسکان کا مطلب ساکن کرنا۔ ظاہر سی بات ہے ساکن وہاں کیا جاتا ہے جہاں ساکن نہ ہو۔ ابھی وہ داڑھی والی بات ہے نا، داڑھی ہو اور استورا چلایا جائے تو چھیننا کہا جائے گا، داڑھی نہ ہو تو چھیننا ہی نہیں کہا جائے گا۔ تو جہاں ساکن نہیں ہے وہاں ساکن کرنا، اور اگر ساکن ہو تو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کسی ایسے کلمے پہ ٹھہر رہے ہیں کہ جس کلمے کے آخر میں ساکن نہیں ہے تو کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟
ساکن کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پر ذالین، جب ٹھہریں گے تو کیا کریں گے؟ ذالین. ٹھیک. مستقیم کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا. ٹھیک. یہ ہو گیا. اور اگر کسی کلمے پہ پہلے ہی سے ساکن ہے تو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے آپ ہیں ایسا سماؤ قبرت، مثال کے طور پر قبرت پہلے ہی سے آپ ساکن ہے، آپ کو یہاں ٹھہرنا ہے، کچھ کرنا ہی نہیں ہے نا. سجرت، یہ ہو گئی آپ کے وقف کی مکمل بحث. اگر وقف کے حوالے سے وقف کے سلسلے میں بارے میں کسی طریقے کا کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہو، سمجھ میں آ گئی بہو وقف کی بات. وقف ابدال سمجھ میں آ گیا، وقف اسکان سمجھ میں آ گیا. ایک بار اور دہراتا ہوں، وقف یعنی ٹھہرنا، رکنا. انسان جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو کچھ جگہوں پہ رکنا پڑتا ہے. اسی رکنے کا نام کیا ہے؟ وقف ہے. جب آپ قرآن میں رکیں گے، وقف کریں گے، تو دو طریقے کا وقف کرنا پڑے گا، یا وقف ابدال یا وقف اسکان. وقف ابدال، ابدال یعنی بدلنا، تبدیل کرنا، ایک حرف کو دوسرے حرف سے چینج کر دینا، بدل دینا. یہ دو جگہ پہ ہوتا ہے. وقف ابدال پورے قرآن میں دو مقام اور دو جگہوں پر کیا جاتا ہے. نمبر 1، اگر کسی کلمے کے آخر میں گولتے ہیں اور وہاں ہم وقف کریں گے تو وہ گولتے یہی ابدال ہے. جیسے رحمتن سے رحمہ، نعمتن سے نعمہ. دوسرا مقام تنوین نصب. اگر ہم کسی ایسے کلمے پہ وقف کرتے ہیں کہ جس کے آخر میں تنوین نصب ہے تو یہ تنوین نصب بدل جائے گا، یہ الف مدی ہو جائے گا. تنوین نصب یعنی دو زبر، البتہ دو زبر کہاں پر؟ جس کے آخر میں الف ہو. جیسے رحیمن، کریمن. یہ رحیمن وقف کریں گے تو رحیمہ ہو جائے گا، کریمن کیا ہو جائے گا؟ کریمہ. یہ وقف ابدال ہے. وقف اسکان ان دو کے علاوہ باقی تمام جگہوں پہ کیا کیا جاتا ہے؟ وقف اسکان. وقف اسکان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی ایسے کلمے پہ ٹھہرتے ہیں کہ جس کلمے کے آخر میں نہ تے ہے اور نہ تنوین نصب ہے، کوئی دوسرا کلمہ ہے اور اس پر کوئی حرکت ہے، زیر ہے، زبر ہے، پیش ہے، تو کیا کریں گے مولانا؟ جب ٹھہریں گے تو حرف آخر کی حرکت کو ساکن کر دیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر پہلے ہی سے ساکن ہو تو ساکن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے مولانا. جیسے لا تذر، سوتحت، کورت، ربہم ہے نا، وغیرہ وغیرہ. اب آگے سوالات اور تمرینات. سوالات اور وقف ابدال کی تعریف کرتے ہوئے اس کے موارد کو شرح دیتے ہوئے ہر ایک کی مثال دیجیے. وقف ابدال کی تعریف کرنا ہے. ایک، وقف ابدال کتنی جگہوں پہ ہوتا ہے؟ 2، اور ہر ایک کی مثال. 3 چیزیں ہیں. وقف ابدال اس وقف کو کہا جاتا ہے جہاں ٹھہرتے وقت
حرف آخر دوسرے حرف سے بدل جاتا ہے، یہ کہنا تعریف ہے نا. وقف ابدال دو جگہوں پہ ہوتا ہے. ایک وہ کلمہ جس کے آخر میں تا ہو وہ ہاں میں بدل جائے گا، ایک وہ جس کلمے کے آخر میں تنوین نصب ہو وہ الف مدی میں بدل جائے گا. تا والی مثال جیسے رحمتن، کریمتن، نعمتن، جو بھی آپ کہہ رہے رحمہ ہو جائے گا، کریمہ ہو جائے گا، نعمہ ہو جائے گا. اور تنوین نصب والی مثال جیسے غفورن، غفورا ہو جائے گا، شکورن، شکورا ہو جائے گا، ہے نا. سمیعن، سمیعہ ہو جائے گا، رحیمن، رحیمہ ہو جائے گا. یہ وقف اسکان کی تعریف کرتے ہوئے مثال دیجیے. وقف اسکان اس وقف کو کہا جاتا ہے کہ جہاں ٹھہرتے وقت کلمے کے آخری حرف پر اگر کوئی حرکت ہو تو اسے ساکن کر دیا جائے. سمجھ رہے ہیں؟ وقف اسکان جہاں ٹھہرتے وقت کلمے کے آخری حرف کی حرکت کو ساکن کر دیا جائے. اور اگر ساکن پہلے سے ہے کچھ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے. جیسے رحیمن سے رحیم، غفورن سے غفور، سوتحت رب وغیرہ وغیرہ. اب سورہ بلد کی تلاوت کریں اور وقف کے طریقوں کی اس میں شناخت کریں. آپ جب جائیں گے قرآن میں ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ بلد. جب اس کی تلاوت کریں گے تو کہاں ٹھہرنا ہے آپ کو وقف کرنا ہے، اور ان وقف میں سے کون سا وقف کریں گے وہ آپ کو پہچاننا ہے. کہاں وقف اسکان ہوگا، کہاں وقف ابدال ہوگا. ٹھیک، یہ وقف کی بات تمام ہو گئی. اب جو ہے قاریان قرآن کی سہولت اور آسانی کے لیے قرآن مجید میں کچھ ایسی علامتیں لکھی جاتی ہیں جن کو کہا جاتا ہے علامت وقف. کیا کہتے ہیں مولانا؟ علامت وقف. یہ جو علامت وقف ہیں ٹھیک، وہ الگ الگ چیزوں کے لیے ہیں، الگ الگ وقف کی علامتیں ہیں، اور ان کو بھی جاننا ضروری ہے. کیونکہ آپ جب قرآن پڑھیں گے تو دیکھیں گے آیتوں کے بیچ میں کہیں تا بنا ہوتا ہے، کہیں میم بنا ہوتا ہے، کہیں ساد دکھے گا، کہیں لا دکھے گا، کہیں جیم دکھے گا، کہیں زیر دکھے گا، وغیرہ وغیرہ. ان کو کہا جاتا ہے علائم وقف. کیا کہتے ہیں مولانا؟ علائم وقف، یعنی وقف کی علامت، وقف کی نشانی. ایسا نہیں ہے کہ اس میں سب وقف کرنے کی علامت کا مطلب یہ کہ ہر جگہ وقف کرنا ہے، نہ. آپ کو بتایا گیا ہے کہاں وقف کرنا ضروری ہے، واجب ہے، کہاں وقف نہ کرنا ضروری ہے، یعنی وقف کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، ممنوع ہے. کچھ علامتیں ایسی ہیں کہ جہاں پر وقف کرنا بہتر ہے وصل کرنے سے، آگے بڑھنے سے. کچھ جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر آگے بڑھ جانا بہتر ہے وقف کرنے سے. کہیں ایسا ہے کہ برابر ہے، آپ وقف کرو یا نہ کرو، اختیار آپ کو ہے. رکنا چاہو تو رکو، نہیں رکنا ہے تو نہیں رکو. یہ علامتیں ہیں. اب ان علامتوں کو جاننا ضروری ہے کہ ان میں سے کون سی علامت کس چیز کے لیے ہے، کہاں کون رکنے کے لیے، کون نہ رکنے کے لیے ہے، کہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے، کہاں رکنا بہتر ہے، کہاں دونوں بات برابر ہے. یہ تمام چیزیں تاکہ آپ جب قرآن پڑھیں اور یہ علامتیں آپ کو دکھیں تو ان علامتوں کا جو حکم ہے آپ اس حکم کے مطابق عمل کریں تاکہ آپ کی تلاوت صحیح ہو. ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں کہ تلاوت کلام اللہ کے لیے وقف، وصل اور ابتدا کا جاننا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اگر آپ ان علامتوں کو یا وقف، وصل اور ابتدا کی علامتوں کو اگر نہیں پہچانیں گے، اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو کبھی کبھی آیت کا مطلب بدل جاتا ہے. آیت کا مطلب
آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اس لیے تاکہ آیت کا مطلب صحیح سمجھ میں آئے، لیکن آپ ایسی تلاوت کر رہے ہیں کہ آیت کا مطلب ہی بدل جا رہا ہے، تو آپ کو اللہ کا حکم کیسے پتہ چلے گا؟ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم اللہ کچھ بیان کرنا چاہتا ہے اور آپ کچھ کا کچھ لے رہے ہیں۔ اسی لیے آپ کی اس مشکل کو دور کرنے کے لیے کہ آپ کی تلاوت صحیح ہو، آیت کا معنی نہ بدلنے پائے، کچھ علامتیں بنائی گئی ہیں تاکہ آپ ان علامتوں کو پہچانیں اور ان علامتوں پر عمل کریں۔ ٹھیک ہے، اب وہ علامتیں آئیں گی۔ سب سے پہلے میم، سب سے پہلے میم، وقف لازم۔ کیا ہے؟ وقف یعنی ٹھہرنا، لازم یعنی ضروری۔ وقف لازم یعنی جہاں ٹھہرنا ضروری ہے، اگر نہیں ٹھہریں گے تو ہو سکتا ہے معنی بدل جائے۔ میم جہاں کہیں بھی آپ کو قرآن کی جب تلاوت کرے یہ دکھائی دے دے تو وہاں پہ کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو رک جانا چاہیے، ٹھہر جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ وقف لازم، یہاں ٹھہرنا ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں ٹھہریں گے تو معنی بدلنے کا امکان پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھہرنا میں اب آگے لکھ نہیں رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں آپ کو، سمجھیے۔ وقف لازم یعنی جہاں ٹھہرنا لازم اور ضروری ہے، اگر وصل کیا جائے گا، اگر نہیں ٹھہرا جائے گا تو آیت کا معنی اور مفہوم بدل سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ بدلے، بعض جگہوں پہ بدلنے۔ ٹھیک، ہاں۔ وقف مطلق، یہ کس کی؟ وقف مطلق کیا ہے؟ وقف مطلق کی، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ مطلق یہاں کوئی قید نہیں ہے، یہاں ٹھہر جاؤ، بات پوری ہو گئی ہے، بات مکمل، واجب نہیں ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے کہ نہیں ٹھہریں گے تو معنی بدل جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ کیوں ٹھہرنا چاہیے؟ بات مکمل ہو جاتا ہے۔ تو جہاں ایک مضمون پورا ہو جاتا ہے، ایک بات پوری ہو جاتی ہے، ایک بات مکمل ہو جاتی ہے، تو وہاں یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ اس علامت کا مطلب ہوتا ہے وقف مطلق۔ قاری قرآن کو چاہیے کہ جب یہ علامت دیکھے قرآن میں تو وہاں کیا کرے؟ ٹھہر جائے۔ ٹھیک ہے جی، وقف مطلق اس کو کہتے ہیں، یہاں ٹھہر جانا چاہیے۔ اس کے بعد یہاں جو دیا ہوا ہے میم، تو اس کے بعد جیم جو میں نے یہاں لکھا، اس کو کہتے ہیں وقف جائز کی علامت۔ کس کی ہے؟ وقف جائز۔ وقف جائز، ٹھیک۔ وقف جائز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وقف جائز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اختیار ہے، جائز ہے۔ جائز اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کا اختیار انسان کو ہوتا ہے۔ پانی پینا جائز ہے، آپ پیو یا مت پیو، آپ کی مرضی ہے نا۔ آنکھ کھول کے پڑھنا، آپ آنکھ کھول کے پڑھو یا آنکھ بند کر کے، آپ کی مرضی۔ جائز چیز کو اسی کو جس میں دونوں طرف کا کرنے اور نہ کرنے کا اختیار کرنے والے کو ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو یہ جیم جہاں کہیں آپ کو دکھائی دے قرآن میں، یہ وقف جائز کی علامت ہے، یعنی قاری قرآن کو اختیار، رکنا چاہے تو رکے، نہ رکنا چاہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ رکو گے تب بھی کوئی بات نہیں، نہیں رکو گے تب بھی کوئی بات نہیں۔ جیسے پانی پینے کی طرح، پیو گے تب بھی کوئی بات نہیں، نہیں پیو گے۔ ٹھیک ہے، ابھی اتنا رہنے دیں، ابھی یہ 3 علامتیں ابھی آپ یاد رکھیں، کل یاد کر کے آنا۔ ٹھیک ہے، میم وقف لازم ہے، یعنی جہاں ٹھہرنا ضروری ہے، اگر نہیں ٹھہریں گے تو معنی بدل سکتا ہے۔ تو وقف مطلق ہے، جہاں بات پوری ہو جاتی ہے وہاں پر یہ علامت ہوتی ہے۔ قرآن پڑھنے والے کو چاہیے کہ یہ علامت دیکھ کر رک جائے۔ ٹھیک، اس کے بعد جیم وقف جائز کی علامت ہے، قرآن پڑھنے والے کو اختیار ہے، چاہے وہ رکے۔ یہ اتنا یاد کر کے آنا، باقی کل انشاءاللہ دیکھیں گے۔